ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد نسل معاف في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم الله نورا وكتاب مبين. اذان محترم معزز سامعین کرام، مکرم سامعین کرام، آج کی یہ مجالس عشرہ مجالس کی 8ویں مجلس قرآن اور اہل بیت، قرآن اور مقام اہل بیت، مکمل اسی عنوان سے جو کہ کل تمہیداً مجلس کا رخ مختلف ہو گیا اور دوسری جانب چلا گیا اور اس سے گفتگو ہو گئی. بہرحال آج بغیر کسی تمہید اپنے موضوع پہ آنا چاہتے ہیں. اللہ نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید کا وہ قرآن مجید جو فقط کتاب نہیں ہے، جسے انسان فقط کتاب نہ سمجھے بلکہ یہ ایک وارث ہے. یہ کتاب نہیں ہے، یہ وارث ہے. کس کی وارث ہے؟ کہ نبی نے کہا ہے کہ ہم امت کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ان کے لیے 2 وارث قرار دیں گے. کون نبی نے کہا ہے؟ کہ اس نبی نے کہا ہے جس کے کہنے سے تم نے آدم کو مانا، نوح کو مانا، ابراہیم کو مانا، اسماعیل کو مانا، یحییٰ کو مانا، زکریا کو مانا، یعقوب کو مانا، یوسف کو مانا، عیسیٰ کو مانا، موسیٰ کو مانا، جنت مانی، جہنم مانی، سرسبیل مانا، جبرائیل کو مانا، میکائیل کو مانا، اسرافیل کو مانا، قرآن کو مانا. اس نبی نے کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تمہارا وارث قرار بنا کے 2 چیزوں کو لا رہے ہیں. ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. ان کا دامن نہ چھوڑنا. یہ تمہیں ہر موڑ پہ ضلالت سے بچائیں گے، رسوائی سے بچائیں گے، بے عزت ہونے سے بچائیں گے، ہر اعتبار سے بچائیں گے. اب اس کے باوجود بھی آج کے دور میں دیکھنا، اگر کہیں مسلمان ذلیل اور رسوا ہوتا نظر آ جائے تو سمجھ جانا اس نے یا تو قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت چھوڑا ہے. اس نے یا قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا. اگر کہیں ذلیل اور رسوا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا نظر آ رہا ہے، کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے. نبی نے کہا ہے کہ یہ خبردار، اس سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، حتیٰ کہ یہ تمہیں کوثر تک پہنچائیں گے. یہ تمہیں کوثر تک پہنچائیں گے. اگر تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو نہ اہل بیت کو چھوڑنا نہ قرآن کو چھوڑنا. یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو کیا اہل بیت کے ساتھ قرآن رہے گا؟
اہل بیت کیا قرآن لے کے چلیں گے؟ کہا نہیں. تو پھر کیا مطلب جو اہل بیت اور قرآن یہ دونوں کو نہیں چھوڑنے کا حکم ہے؟ کہ یاد رکھو اہل بیت کے کردار کا نام قرآن مجید ہے. اگر اہل بیت کردار کے ساتھ آئے تو وہ قرآن بن جائے، اور اگر قرآن صورت کے ساتھ آئے تو وہ اہل بیت بن جائے. اگر قرآن چہرے کے ساتھ آئے، شکل و صورت کے ساتھ آئے تو وہ اہل بیت بن جائے. نہ قرآن جدا ہے نہ اہل بیت. تو میرے معزز سامعین، خبردار اپنے آپ کو قرآن سے بھی دور نہ کرنا اور نہ اہل بیت سے دور کرنا. کیا مطلب؟ کہ قرآن فقط رکھنا نہیں ہے نا، قرآن الماریوں میں سجانا نہیں ہے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھو شادی میں بیٹی کے پلوں میں قرآن دے کر بھیجنے سے بہتر ہے کہ بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دے کر ان کے مائکے بھیجا جائے. سترات ہے نا، قرآن کی تعلیم دے کر انہیں بھیجا جائے. کیوں؟ یاد رکھیں اللہ نے کہا ہے اور ہر امام نے ان سے یہی کہا ہے، خبردار اپنی نسل کو کبھی جاہل نہ رکھنا، نسل کو کبھی جاہل نہ رکھنا، اور بیٹیوں کو ضرور پڑھاؤ. یاد رکھیں جب مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، جب ایک لڑکی پڑھتی ہے تو پورا معاشرہ پڑھتا ہے. ایک لڑکی پڑھتی ہے تو پورا معاشرہ پڑھتا ہے. بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں سے معاشرہ ہے. نسل اگر اچھی بنانی ہے تو بیٹیوں کو تعلیم سے کبھی دور نہ رکھنا. بیٹیوں کو تعلیم دو، قرآن سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ کرنا. وہ مولا نے کہا ہے لیس الیتیم قد مات والدہ بل یتیم یتیم العلم والادب. خبردار یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ تو علم ہو نہ ادب ہو، نہ علم ہو نہ ادب ہو. فقط امام نے علم کی بات نہیں کی ہے کہ علم کے ساتھ ادب ہو. اگر علم کم بھی ہے ادب زیادہ ہے تو وہ ادب علم کی کمی کو چھپا لے گا. مگر لاکھ علم ہے اگر ادب نہیں ہے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے کی مثال کیا دی ہے نبی نے کہ یاد رکھو وہ عالم جن کے اندر کوئی عمل نہیں ہوتا وہ ویسے ہی ہے جیسے گدھے پہ کتاب کا بوجھ رکھ دیا جائے. گدھا کتاب کے بوجھ کو محسوس کر سکتا ہے، کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. امام نے کہا ہے خبردار انہیں یتیم نہ کہو جن کا باپ مرا. یتیم وہ ہے جن کے پاس نہ تو علم ہو نہ ادب ہو، نہ علم ہو نہ ادب ہو. علم کے ساتھ ادب ہونا ضروری ہے. جب تک بچہ ہمارے درمیان میں تھا تو ہم کو پکڑ کے سلام کرتا تھا، چچا آپ کو سلام، تایا آپ کو سلام، ابو آپ کو سلام. چلا گیا کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، 10 سال 15 سال علم حاصل کر کے آیا. اب یہ سوچ رہا ہے چچا ہمیں سلام کرے، تایا ہمیں سلام کرے، باپ ہمیں سلام کرے. ایسے کردار کا کوئی نظر آ جائے تو سمجھ جانا یہ یتیم گیا تھا اور یتیم واپس آیا. یتیم گیا تھا، یتیم واپس آیا. وہ علم جو ادب نہ پیدا کر سکے، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسے علم. مولا نے کیا کہا کہ یتیم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. تو زمانے میں لوگوں نے یتیم خانے کھلوا دیے. یتیم کی دوری دور کرنے کے لیے یتیم خانے کھلوا دیے. جگہ جگہ میں یتیم خانے ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں اپنی یتیمی دور کرتے ہیں. مگر ان کی یتیمی کہاں دور ہو جہاں مولا نے جسے یتیم کہا ہے، جس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے. دنیا والوں نے اس کے یتیم کے اہتمام میں یتیم خانے کھلوائے، جسے دنیا نے یتیم مانا، جس کا باپ مر گیا مگر وہ اپنی یتیمی دور کرنے کہا جائے جسے مولا علی نے یتیم کہا ہے. تو شہزادی جناب زینب نے فرش عطا بچھا کے دنیا کو یتیم ہونے سے بچایا. کہ جب بھی تمہیں
علم کی ضرورت ہو، ادب کی ضرورت ہو، فرش ادب پہ آ جانا، یہاں تمہیں علم بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا۔ علم بھی مل جائے گا، ادب بھی مل جائے گا، یہاں علم بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا۔ یہاں آؤ گے تو فقط قرآن کے حافظ نہیں بنو گے، یہاں قرآن کے محافظ ملتے ہیں، قرآن کے اس در پہ قرآن کے محافظ ملتے ہیں۔ کہ حافظ ہونا اور ہے، محافظ ہونا اور ہے۔ کہ حافظ وہ ہوتا ہے جو زندگی میں قرآن پڑھے، مگر محافظ اسے کہتے ہیں جو گلا کٹنے کے بعد، نیزے پہ پہنچنے کے بعد تلاوت قرآن کرے۔ ہم نے حافظوں کا دامن نہیں تھاما ہے، ہم نے محافظوں کا دامن تھاما ہے۔ امام کا علم سے اپنے آپ کو دور کبھی نہ کرنا۔ یہ شخص تھا کھڑا ہوا، مولا یہ کا علم افضل ہے، امام مولانا کا علم افضل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ علم وہ ہے جو چوری نہیں ہو سکتا، مال وہ ہے جو چوری ہو سکتا ہے۔ یہ بیٹھا دوسرا کھڑا ہوا کہ مولا علم افضل ہے، مال۔ تو پہلے نے دامن کھینچا کہ کیا بے وقوفی جو میں نے سوال کیا وہی تو سوال کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو میرا جواب ہوگا تیرا جواب ہوگا۔ بیٹھنے لگا، مولا نے کہا کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کہ مولا اس نے کہا جو اس کا جواب، کہ سن اس کا جواب اس کے اعتبار سے دیا تھا، تیرا جواب تیرے اعتبار سے دوں گا۔ سن، علم وہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، مال وہ ہے جو بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ بیٹھا تیسرا کھڑا ہوا، مولا علم افضل ہے، مال۔ مولا نے کہا علم افضل ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ علم وہ ہے جس کے ذریعے سے حکومت کی جاتی ہے، مال وہ ہے جس پر حکومت کی جاتی ہے۔ چوتھا کھڑا ہوا، مولا علم افضل ہے، مال۔ مولا نے کہا علم افضل ہے، مولا وہ کیسے؟ کہ علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو، مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ ہر اعتبار سے مولا نے بتایا۔ لوگ عجیب و غریب سوال لے کے آتے تھے، مولا یہ کیسے، مولا وہ کیسے؟ مولا نے جواب دیے ہیں نا۔ تو سوال کرنے والوں نے کہا مولا ہمیں تو 2 مہینے لگ گئے سوال بنانے میں، 2 مہینے لگ گئے سوال بنانے میں، آپ نے 1 لمحے میں جواب دے دیا۔ مولا نے سر جھکایا، سر جھکا کے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہذا لباب محمد، محمد کے لباب کا اثر۔ سوچو جب لباب میں اتنا اثر ہے تو لہو میں کتنا اثر ہوگا، لہو میں کس اعتبار سے اثر ہوگا۔ یہ وہ ہے جنہوں نے علم کو فوقیت دی۔ مولانا نے کہا کبھی قرآن سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، کبھی اہل بیت سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ کہ اس لیے دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی۔ کہ جاکم اللہ نورن و کتاب مبین، نور بھی آیا، کتاب مبین بھی آئی۔ نور کا کام کیا ہے؟ کتاب کا کتاب کا کام یہ ہے کہ بتائے گی تمہیں کیا کرنا، نور بتائے گا کیسے کرنا ہے۔ اور کتاب کیا کام کرے گی؟ کہ وَيُخْرِجُوهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کتاب تمہیں ظلمات سے نکال کے نور تک لائے گی۔ دنیا میں چاہے جتنا اچھل کود لو، آنا تمہیں نور تک ہی ہے، آنا تمہیں نور تک ہی ہے، چاہے جتنا اچھلو۔ تو کیا اللہ نے کہا یخرجوہم من الظلمات الی النور، قرآن کیا کرے گا؟ تمہیں ظلمات سے نکالے گا اور نور تک لائے گا۔ نور کیا کرے گا؟ اِلَى صراط مستقیم، نور تمہیں صراط مستقیم تک پہنچائے گا۔ ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ کہ صراط مستقیم تک پہنچائے گا، صراط مستقیم تک پہنچائے گا۔ کہ جو نور تک آ گیا وہ صراط تک آ گیا، نسل کی نسل مر گئی یہ کہتے ہوئے پروردگار دکھا دے، تھوڑی سی توجہ، پروردگار دکھا دے، پروردگار دکھا دے، پروردگار
مستقیم پر باقی. انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ صراط مستقیم دکھا دے، ہے نا، دکھا دے. یہ ترجمے میں فرق نہیں ہے، یہ اپنی اپنی قسمت میں فرق ہے، اپنے اپنے مقدر میں فرق ہے. کیا کسی نے دیکھا اور وہاں تک پہنچا؟ کوئی ترس رہا ہے، دکھا دے، ہے نا. اچھا کون کون کہہ رہا ہے کہ نسل کی نسل مر گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے تو کبھی نہ کہتے دکھا. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دکھا. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دکھا. روزہ رکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دکھا. حج پہ جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دکھا. یعنی انہیں بھی یقین ہے کہ اگر نماز ہی صراط ہوتی، اگر نماز صراط ہوتی تو کبھی نہ کہتے دکھا. روزہ کبھی نہ کہتے دکھا. کیا یہ بتاؤ کیا اسلام صراط نہیں ہے؟ اسلام صراط نہیں ہے. کبھی اگر اسلام صراط مستقیم ہوتا تو یہ مسلمان تھوڑی کہتے پروردگار دکھا. اور اللہ نے جتنا حکم دیا ہے قرآن نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. جزاک اللہ. قرآن نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. نماز بتائی گئی، دکھائی نہیں گئی. روزہ بتایا گیا، دکھایا نہیں گیا. حج بتایا گیا، دکھائی نہیں گیا. بھئی کوئی ایسی چیز تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی علی کو دکھایا، علی کو دکھایا گیا. مگر کچھ عقل کے اندروں نے نہیں دیکھا تو کہہ رہے ہیں دکھا. کچھ نے دیکھ لیا کہہ رہے ہیں باقی رکھ. باقی ہے نا صراط مستقیم، باقی رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرا حبیب کہاں ہے؟ میرا محمد کہاں ہے؟ میرا طٰہٰ کہاں ہے؟ میرا یاسین کہاں ہے؟ میرا مزمل مدثر صراط مستقیم پر ہے، علی صراط مستقیم. اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے لیے کہا. آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، زکریا الی صراط مستقیم. 1,24,000 نبی الی صراط مستقیم ہے. تنہا ہے نبی محمد جو الی صراط مستقیم ہے. نبی تک ہے، محمد پر ہے. یعنی صراط مستقیم پر رسول خدا کھڑے ہیں. آدم صراط مستقیم تک ہے. یعنی کیا مطلب کہ جہاں محمد کا قدم ہے وہاں آدم کی انتہا ہے. وہاں آدم کی انتہا ہے. جہاں محمد کا قدم ہے وہاں ابراہیم کی انتہا ہے. جہاں محمد کا قدم ہے وہاں یحییٰ کی انتہا ہے. جہاں محمد کا قدم ہے وہاں اسماعیل کی انتہا ہے. 1,00,000 کے کم 1,24,000 نبیوں کی انتہا ہے محمد کے قدم پر. سب کے باپ آدم کی انتہا محمد کے قدم پہ ہے. یہی فرق ہے تم نے اور ہم نے. تمہارے باپ آدم کی انتہا محمد کے قدم پہ ہے. میرے علی کا حالات محمد
ہے نہیں؟ کیا کہا؟ علی صراط مستقیم. جہاں نبی ہے کیا ہم بھی صراط مستقیم پر ہے؟ کہاں جہاں نبی ہے وہاں ہم بھی ہے؟ کہا نہیں، نبی صراط مستقیم پر نہیں ہے، بلکہ جہاں نبی کا قدم آ جائے وہ صراط مستقیم ہے. تو خود نبی کا جہاں قدم آ جائے جب وہ صراط مستقیم ہے تو اگر کسی کا قدم نبی پر آ جائے کمیان کیا ہوگا؟ اگر یہ فرق ہے نبیوں میں اور یہ فرق ہے نور میں، جسے اللہ نے مخصوص کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا کہتی ہے کہ وہ محمد کو اپنے جیسا سمجھ رہے لوگ، سمجھنے دو. ہم کیوں کتابیں لکھیں، ہم کیوں اشعار پڑھیں کہ تم محمد جیسے نہیں ہو؟ تمہیں سمجھنا ہے سمجھو، جتنا سمجھنا ہے سمجھو. ہمیں تو ایک جملہ یاد ہے نا، جب اللہ نے شیطان کو باہر نکالا تو شیطان نے کہا خدا صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا کا کیا مطلب؟ کہ شیطان نے یہ کہہ کے کہ بیٹھوں گا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے دیکھا ہے. اس کا مطلب شیطان نے صراط دیکھا ہے، مسلمان نے نہیں دیکھا. مسلمان نے نہیں دیکھا بھئی شیطان نے دیکھا ہے. اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. کیا بہکاؤں گا؟ کیا کہاں بیٹھے گا؟ کیا صراط مستقیم پر؟ بھئی شیطان کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، مسلمان کہہ رہا ہے صراط مستقیم دکھا. بڑے چاہیے جب تم شیطان کے برابر نہ ہو سکے تو شیطان ہی کے برابر نہ ہو سکے محمد کے برابر کہاں سے ہو جاؤ گے؟ کہاں سے ہو جاؤ گے نبی کے برابر؟ کہاں سے ہو؟ کیا کہا اللہ نے؟ کہ نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا میری بارگاہ سے. تو شیطان نے رلایا، رویا، معافی مانگی. کہا نہیں، شیطان کافر تھا، منافق نہیں تھا. کافر تھا، منافق نہیں تھا. کوئی مولی صاحب ہوتا کہ پروردگار معاف کر دے، تسبیح پڑھوں گا، رضی اللہ زندگی بھر کرتا رہوں گا، بس معاف کر دے، نمازیں پڑھوں گا، یہ غلطی ہے معاف کر دے. شیطان نے کہا معافی و فری مانگوں گا. کہا نکالنا ہے، کہا نکال دے، مگر کچھ شرطیں ہیں. کہا کیا؟ کہا مجھے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے. کب تک؟ 10 20 سال 30 سال نہیں، قیامت تک کے لیے زندگی چاہیے. اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ دیا نا، اللہ نے دیا. بہکانے کا وعدہ کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، دکھوں گا کسی کو، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. بھئی اللہ نے سب کچھ تو شیطان کو دے دیا، اب تو تمہارا اللہ بچا نہیں. تمہارا اللہ نہیں بچا. کہا کیوں؟ کہا بھئی اس اللہ آپ محمد والے تمہارا اللہ تو اللہ بچا نہیں. کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا صلح کے بعد تم نے کہا وہ حسن نے سب کچھ معاویہ کو دیا، معاویہ نے تخت مانگا، امام نے کہا لے جا. معاویہ نے مہلت مانگی، امام نے کہا لے جا. تو تم نے کہا وہ صلح کے بعد سب تو حسن نے معاویہ کو دے دیا، تو پھر حسن خلیفہ نہیں ہے. تو بھائی یاد رکھیں آدم کے بعد اللہ نے سب کچھ شیطان کو دیا. تو اب تمہارا اللہ تو بچا نہیں. جیسے شیطان اللہ سے مانگ رہا تھا ویسے ہی معاویہ امام حسن سے مانگ رہا تھا.
ہم سے مانگ رہا تھا نا، پوری ٹیم بنا کے رکھی تھی، سنو کچھ ایسے ہی حسن آئے تو تم سب کھڑے ہونا اور بتانا ہم نے کیا فضیلت ہے، ہم نے کیا فضیلت ہے. کیوں جو ذلیل ہوتا ہے نا اسے تعریف کی بڑی لالچ ہوتی ہے نا، تعریف کی بڑی لالچ ہوتی ہے. وہ دولت کے بیس پہ سوچتا ہے عزت مل جائے گی، اور اللہ نے عزت دولت میں نہیں رکھا ہے، عزت ایمان میں رکھا ہے. جتنا پختہ ایمان ہوگا دنیا میں اتنی عزت ہوگی. تو بٹھایا امام حسن آئے، اشارہ کیا، کھڑا ہوا ہے، کہ وہ بنی امیہ میں یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. بیٹھا، دوسرا کھڑا ہوا، یہ فضیلت ہے، تیسرا کھڑا ہوا، یہ فضیلت ہے. امام حسن سنتے رہے، نہ زمین پر کوئی بل آیا، نہ کچھ کوئی متغیر چہرہ ہوا. معاویہ دیکھتا رہا حسن کی طرف، امام حسن دیکھتے رہے. جب ساتھ یہ تعریفیں کر کے بیٹھ گئے، امام حسن نے کہا بڑا ناز کیا ہے تم نے اپنے قبیلے پہ جا کر. میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر حفا تک کے کردار بھی پڑھتا ہوں، شجرے بھی پڑھتا ہوں. میں اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک کے کردار بھی پڑھتا ہوں، شجرے بھی پڑھتا ہوں. اگر تم میں کسی میں طاقت ہو تو میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار، ماں کا کردار آ کے سنائے. ہم نے علل اعلان ہم اپنی ماں سے لے کے ہوا تک، اپنے باپ سے لے کے آدم تک کردار پڑھتے ہیں. جانے لگے نا امام حسن تو دولتوں کا انبار لگا دیا کہ لے جاؤ حسن. امام نے دیکھا، معاویہ نے کہا سنو میں ہندا کا بیٹا ہوں، میری دولت ختم نہیں ہو سکتی. اور نہ جانے وہ بیٹا کیسا ہوگا جو اپنی ماں کی کمائی ہوئی دولت پہ ناز کرے. میں ہندا کا بیٹا ہوں، میری دولت ختم نہیں ہو سکتی. امام جانے لگے، ایک اسی کا سپاہی اٹھا اور اٹھ کے امام کی جوتیاں صحیح کی. امام نے کہا لے جا ساری دولت، لے جا ساری دولت. معاویہ نے کہا حسن اتنی زیادہ دولت دے دی کہ سن اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تیری دولت ختم نہیں ہو سکتی. میں زہرا کا بیٹا ہوں، میری سخاوت نہیں ہو سکتی. کیا کیا کہ اللہ نے نکالا تو چلا نہیں گیا. اس نے کہا یہ چاہیے، اللہ نے کہا لے جا، لے جا. آدم کا دشمن کون؟ شیطان. اللہ کا پہلا دشمن کون؟ شیطان. غدیر کا دشمن کون؟ حارث. غدیر کا دشمن حارث. اللہ کے دشمن نے زندگی مانگی، غدیر کے دشمن نے موت مانگی. غدیر کے دشمن نے موت مانگی کہ پروردگار اگر بارگاہ سے نکال رہا ہے تو مجھے زندگی دے. اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ حارث نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے موت چاہیے. اللہ نے فوراً پتھر نازل کر کے دنیا کو بتایا میرا دشمن دنیا میں رہنے کے لائق ہے مگر علی کے دشمن دنیا. علی مولا، علی مولا، زمین والی فلک والا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، تو ہی پہلا نہیں چوتھا، علی مولا، علی مولا. سلامت رکھیں. دیکھو اپنوں کے درمیان نعرہ لگانا اور ہے نا، غیروں کے مجمع میں جا کے نعرہ لگانا. جب علامہ اسماعیل دیوبندی شیعہ ہوئے نا، گھر جا رہے گھر والے سوال کیوں شیعہ ہوئے، باہر جا رہے باہر سوال کیوں شیعہ ہوئے.
ایک ایک کو کہاں تک بتائیں کہ مسجد میں آ جانا، سب کو بتا دیں گے ہم شیعہ کیوں ہوئے، سارا مجمع مسجد میں کبھی بتاؤ شیعہ کیوں ہوئے، اس لیے ہم نے اللہ اور محمد کے بعد سب سے بڑا علی کو پایا، علی کو وجہ اللہ پایا، علی کو کرم اللہ پایا، علی کے ہاتھ کو ید اللہ پایا، ہم نے علی کو مان لیا۔ اب ہر کوئی خاموش ہو سکتا ہے جن کے دل میں مولا کی محبت ہو، ایک کھڑا ہو کے نعرے حیدری لگائی۔ ملعون کہنے لگا تو نے تو ہماری مسجد کو ہی نجس کر دیا، تو نے علی کا نام لے کر ہماری مسجد ہی نجس کر دی۔ علامہ اسماعیل دیوبندی نے کہا یہ بتا تیری مسجد افضل ہے یا بازار کی مسجد؟ کا بازار کی مسجد، کا بازار کی مسجد زیادہ افضل ہے یا جامع مسجد؟ کا جامع مسجد افضل ہے یا مسجد نبی؟ کا مسجد نبی افضل ہے یا مسجد حرام؟ کا مسجد حرام افضل ہے یا مسجد اقصی؟ کا مسجد اقصی کا اب یہ بتا مسجد اقصی افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ یا خانہ کعبہ کا سن، تیرا کعبہ تب تک پاک نہیں ہوا جب تک میرا علی مسجد میں شہادت غیبت کو اکاڑا اور حق کو بچاڑا، زور سے بولو، دل سے بولو، مل کر بولو، قبر سے باہر جو کر لے تیرے قبر کے اندر، تیرے قبر کے اندر نعرہ حیدری۔ اللہ نے اعلان اپنے دشمن کو زندگی دی، علی کے دشمن کو مار کے بتایا دنیا میں میرا دشمن تو رہ سکتا ہے، علی کا دشمن دنیا میں رہنے لائق نہیں ہے، دیا نہیں ہے اللہ نے زندگی دی نا، کب تک؟ قیامت تک۔ دکھتا ہے یا نہیں دکھتا؟ نہیں دکھتا ہے نا۔ پوری دنیا میں کون بہکاتا ہے؟ کہ ایک اکیلا شیطان۔ ہم نے کہا میرا علی ہندوستان میں بھی مدد کرتا ہے یا نہیں مدد کرتا؟ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر جہاں مدد کرتا ہے، ایران میں وہی مدد، پاکستان میں وہی مدد، عراق میں وہی مدد، یمن میں وہی مدد۔ جو شیعہ ہے نا ان کا عقیدہ ہے ایک علی کہاں مدد کر سکتا ہے؟ ارے عقل کے اندھو، جب اللہ شیطان کو طاقت دے سکتا ہے کہ پوری دنیا بہکا لے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا، حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ اب یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا ایمان، اپنی قسمت کی بات، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا ایمان زندہ ہے۔ تو کیا کرے گا؟ نور کا نور الی صراط مستقیم، نور تمہیں صراط مستقیم تک لے کے جائے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروردگار تو رحمان ہے، رحیم ہے، مددگار ہے، سب کچھ ہے، تو ادھر ادھر کیوں بھٹکنا؟ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسجد میں جا کے شیعہ کہتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد۔ ہم نے کہا بھئی اگر ہم مدد مانگتے ہیں اور تجھ جاہل کو ایاک نستعین نہیں دکھا، ایاک نعبد نہیں دکھا، نستعین دکھا، تو یہ بتا کہ تو نماز پڑھنے جاتا ہے تو نماز ہی پڑھا کر محمد پہ درود کیوں بھیجتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ اگر نہیں بھیجیں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ محمد نے بتایا کہ اللہ کون ہے۔ ہم نے کہا پھر دائرہ بڑھا کر لے، محمد نے بتایا کہ اللہ کون ہے اور علی نے بتایا کہ علی نے بتایا کہ محمد کون ہے۔ علی نہ ہوتے محمد کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں،
نبی کو دیکھنے کا چشمہ ذکر علی ہے. بغیر علی کی محبت کو کوئی نبی کو دیکھ نہیں سکتا. اگر دیکھ بھی لے گا تو پہچان نہیں سکتا ہے نا. یہ انکل چشمہ لگائے ہوئے ہیں, اگر یہ پاور والا ہے تو انہوں اتار کے ان کے سامنے ایک پیپر لے کے آئیے اور کہیے پڑھیے, وہ کہیں گے دکھ نہیں رہا ہے. وہی چشمہ لگائیے پھر پیپر لائیے کہ آپ پڑھیے کہ آپ ویسے ہی دکھ رہا ہے جیسا کی ہے. ہم نے کہا محبت علی نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے. جس نے علی کی محبت کے ساتھ دیکھا اسے نبی دکھائی دیا. جس نے علی کو چھوڑ کے دیکھا اسے نبی اپنے جیسا. اپنے جیسا دکھائی دیا اسے نبی. ہدایت کون ہے؟ کون ہادی بنے گا؟ کون صراط تک لے جائے گا؟ تو اس صراط تک لے جائے گا اللہ نے جنہیں ہادی بنایا ہے. کون ہادی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا میں نے ہادی بنایا اور ہدایت دی کشتی نوح کے سوار کو. تو جو کشتی نوح کے سوار ہیں جب وہ ہادی ہیں تو جو کشتی نوح کو پار لگانے والے ہیں. ایک جملہ کہتے ہیں دعوانی وقت میں گنجائش نہیں ہے. جانتے نبی کا دور ہے, نبی منبر پہ ہے, اتنے میں ایک دیو آیا, جن آیا, سب دیکھ کے بھاگنے لگے. نبی نے کہا بھاگ کیوں رہے؟ ہم سے ملنے آیا. بیٹھے لوگ, آیا سامنے, کہا کیا ہوا؟ کون؟ کہا یا نبی اللہ میں جناب نوح کے دور کا جن ہوں. دیکھا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہا جناب نوح کے دور کا جن ہوں. کہا آیا کیوں ہے؟ کہا جناب نوح جب کشتی میں سوار ہو کے نکلے تو میں قریب پہنچا, میں نے سراغ کرنا چاہا, کشتی پلٹنا چاہا, مگر ایک جوان گھوڑے پہ سوار پانی پہ چلتا آیا. آیا اور اس نے میرے ہاتھ کو باندھ لیا اور آج تک یہ ہاتھ بندھا ہی ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی سمجھنا, جو نہیں پڑھ پائیں گے وہ بھی سمجھنا. ہاتھ کو باندھا اور ایسا باندھا کہ آج تک نہ کھل سکا. اتنے میں دیکھا مولا کائنات مسجد میں داخل ہو رہے, جن پیچھے چھپنے لگا. نبی نے کہا کیوں چھپ رہا ہے؟ یا نبی اللہ یہی وہ جوان ہے, یہی وہ جوان ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے. آئے سامنے, کہانی تم نے باندھا؟ ہاں نبی اللہ. کیوں باندھا؟ کہ اس لیے کہ کشتی نوح کا دشمن تھا. کشتی نوح کے دشمن کی سزا کیا ہے؟ مل کے دکھا کے نہیں. کشتی نوح کی سزا کیا ہے؟ کہ ہاتھ بندھے ہوں گے. نبی نے کہا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے. اب سزا سے سزا ملا لو. جو نوح کی کشتی کا دشمن اس کا بھی ہاتھ بندھا ہے, جو اہل بیت کا دشمن اس کا. مل کے بولے سلام ہو رہا ہے. کشتی نوح کے دشمن کے ہاتھ کو علی نے باندھا, علی کے دشمن کے ہاتھ کو اللہ نے باندھ رکھا ہے. اللہ نے باندھ رکھا, ایسا باندھا کہ وہ کبھی نہیں کھلنے والا. کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ یہ تو مسجد میں جاتے پروردگار مدد کے باہر نکلتے یہ علی مدد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یاد رکھو
فقیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کے باہر بیٹھ جائے، اب گھر سے جو بھی نکلے فقیر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بھئی ہم اللہ کے گھر کعبہ مانگنے ہی گئے تھے مگر وہاں سے بھی علی کے سوا ملا ہی کوئی نہیں، علی کے سوا ملا ہی کوئی نہیں۔ کبھو نہ مانگا کرو علی سے، کیوں نہ مانگے؟ وہ اس لیے کہ ان کے گلے میں رسم باندھی گئی، جب اپنی مدد نہ کر سکے تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ نبی سے نہ مانگا کرو، ایک جنگ میں دندان مبارک شہید ہوا، اپنی مدد نہ کر سکے تمہاری مدد حسن سے نہ مانگا کرو، حسین سے نہ مانگا کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم نبی سے نہیں مانگیں گے، آج سے ہم علی سے نہیں مانگیں گے، آج سے ہم حسن سے نہیں مانگیں گے، آج سے میں حسین سے نہیں مانگوں گا، مگر میں جلال میں آگے گا، مگر قبلہ آج سے تم اللہ سے بھی نہ مانگنا، اس لیے کہ جو اللہ اپنے نبی اور ولی کی مدد نہ کیا وہ تمہاری مدد کہاں سے کرے گا؟ اپنے نبی اور ولی کی مدد نہ کیا تمہاری مدد کہاں سے کرے گا؟ ایک فقیر بھی ہوتا ہے تو در پہ پہنچتا ہے، یہ کہتا ہے نا نبی کے نام پر دے دو، علی کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو۔ تو فقیر کے پاس جب بھی مانگتا ہے علی کے نام پر مانگتا ہے، حسن کے نام پر مانگتا ہے، حسین کے نام پر مانگتا ہے، کبھی تو کہہ دیا کر فلاں کے نام پر دے دو، فلاں کے نام پر دے دو، فلاں کے نام پر دے دو۔ فقیر نے کہا فقیر ہوں، پاگل نہیں ہوں، پتہ مجھے بھی ہے بھیک امیروں سے مانگے جاتے ہیں، بھکاریوں امیروں کے در سے مانگے جاتے ہیں، بھکاریوں کے در سے نہیں مانگے جاتے ہیں۔ ہم کیوں بلاتے ہیں علی کو؟ اس لیے بلاتے ہیں کہ مولا نے کہا تم چاہے مشرق میں مرو، چاہے مغرب میں مرو، چاہے شمال میں مرو، چاہے جنوب میں مرو، اب تک کے مکمل اشرے کا سب سے بڑا جملہ آ رہا ہے، چاہے کہیں بھی مرو علی کا وعدہ ہے، علی آئے گا، علی آئے گا، علی آئے گا۔ ہم نے ہر وقت پکارا یا علی مدد، مولا آئے یا نہیں آئے، آئے یا نہیں آئے؟ ہم نے ہر وقت بلایا علی مدد، علی مدد، جہاں بھی بلایا مولا آئے، جہاں بھی بلایا مولا آئے۔ پاکستان کا تاریخ مسعود وہ کہتا سنو جیسے شیعہ علی کو بلاتے ہیں نا، تم بھی اپنے فدا کو بلایا کرو۔ وہ شیعہ دیکھو گرتے ہیں علی کو بلاتے ہیں، اٹھتے ہیں علی کو بلاتے ہیں، سوتے ہیں علی کو بلاتے ہیں، جگتے ہیں علی کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے فدا کو بلایا کرو۔ ایک عقل مند تھا کھڑا ہوا، کبھی بلا تو لیتا مگر جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے وہ ہمارے نبی کے بلانے پہ نہ آئے، ہمارے بلانے پہ کہاں سے آئے گا؟ نبی بلاتے رہنا ہے، ہم سے بلاؤ کیا ہے؟ دعا ہم کرتے ہیں مولا کائنات سے، کیوں؟ مولا نے دعا کی بڑی تاکید کی ہے اور اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو مجھ سے۔ دعا مولا نے کیا کہا؟ مکرم ہے، دعا مکرم ہے۔ جب ایک مومن کی دعا اتنی مکرم ہے تو خود امیر المومنین کی دعا، جزاک اللہ۔ آج شب جمعہ ہے، کچھ تو فکر لیتے جائیے مولا عباس کے حوالے سے۔ کہا خود امیر المومنین کی دعا، جس نے پوری زندگی باتا ہو، اس نے پہلی مرتبہ جب ایسے کیا ہو، جب پہلی مرتبہ مانا ہو تو دعا میں کم سے کم یہ اثر ہونا چاہیے کہ جس سے مانا جائے وہ ذوالفضل ہو، جس کو مانا جائے وہ ابوالفضل، مانا جائے وہ ابوالفضل۔ دنیا مولا علی کی ہزار تو ہزار دعا نہیں ہے، ایک دعا ہے بہت مشہور ہے، ایک ہے ماں کی دعا، ایک ہے باپ کی دعا، ایک ہے علی کی دعا، ایک ہے سیدہ کی دعا، ایک ماں کی دعا، ایک باپ کی دعا، ایک علی کی دعا،
ایک سیدہ کی دعا بھائی جب ماں نے دعا کی تو دنیا میں عزادار آئے، جب باپ نے دعا کی تو دنیا میں علمدار جب ماں نے دعا کی، اچھا دعا کی ہے اللہ سے اور خواہش ظاہر کی ہے جناب عقیل سے، ایسی خاندان چاہیے جو بہادر ہو، مولا بہادر خاندان کی، سیدھا کہیے نا بہادر لڑکی چاہیے۔ مولا نے کہا میدان میں تھوڑی بھیجنا ہے، میدان میں تھوڑی بھیجنا ہے، کہ عورت کی بہادری یہ نہیں ہے کہ وہ خود میدان میں لڑنے آئے، عورت کی بہادری یہ ہے اپنی گود میں ایسا بچہ پالے جو کسی میدان سے بھاگنے نہ پائے، کسی میدان سے بھاگنے نہ پائے۔ تو مولا عباس کی ذات کون کہ جن کے نانا کا نام حسام تھا، نیزوں سے کھیلنے والے لوگ تلواروں پہ ان کے نانا کا نام لکھتے تھے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں۔ یہ مولا عباس کی ذات ہے نا؟ جناب ابو طالب کی تلوار 80 کلو کی تھی جسے وہ اٹھاتے تھے، مولا عباس نے 13 سال کی عمر میں اٹھایا۔ آج بھی آپ مصر کے میوزیم میں جائیں گے، ایک بڑی سی تلوار، اتنی بڑی تلوار، اب اتنا یہ ہاتھ پھیل سکتا ہے، قانون کا تو ہے نہیں جو بڑا ہو جائے گا، اتنی بڑی تلوار میوزیم میں رکھی ہے۔ اسی کے بغل میں ایک چھوٹی سی تلوار، 2 نمبر کی تلوار، آپ پوری عمر ہم سے پوچھیں کہ ہم نام نہیں بتائیں گے، پوری عمر پوچھیں گے نام نہیں بتائیں گے کون تھا۔ 2 نمبر کی تلوار، ایسا لگتا ہے جیسے تلوار کے بغل میں چھری، لفظ چھری اس لیے استعمال کیا کہ تلوار کا تعلق مردوں سے ہوتا ہے، تلوار کا تعلق مردوں سے ہوتا ہے اور چھری کا تعلق خدا کی قسم جو مولا عباس جنگ صفین کے لیے تیار ہوئے، جب سوار ہوئے گھوڑے پر چلے کا نقاب ویسے لیا جیسے علی کرتے تھے، گھوڑا ویسے گھمایا جیسے علی گھماتے تھے، لشکر ویسے بھاگے جیسے علی کو دیکھ کے بھاگتے تھے۔ جب مولا واپس آئے ہیں نا تو ایک مرتبہ مولا علی اپنی جگہ سے اٹھے، مرحبا کہتے آگے بڑھے، مگر گیر ہوئے، کلیجے سے لگائے مرحبا عباس۔ ذوالفقار سے آواز آئی، اے میرے آقا میرے مولا، اگر میں ذوالفقار اس عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو منظر کیا ہوتا؟ علی نے کہا بس سمجھ لے قیامت آگے ہوتی امامہ۔ مولا غازی ابوالفضل عباس رابی قسم جو خط کھینچا تھا نا مولا غازی عباس، 9 لاکھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ خط کی طرف دیکھ لے۔ یہ ہیبت تھی مولا عباس کی، یہ شجاعت تھی مولا عباس کی۔ جب گئے ہیں نا مولا عباس جنگ صفین، مالک اشتر کو ہاتھوں سے پکڑ کے مولا نے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ مالک اشتر نے پوچھا مولا آج کی بات، آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کہ مالک آج تک علی نے خود کو میدان جاتے نہیں دیکھا، میدان جاتے
نہیں دیکھا مولا عباس تو ہے بچن مارد 80 سال کا مارد جسے لایا ہی گیا مولا عباس کے لیے جو شمر آیا نا شب عاشور غالباً 6 محرم یا شب عاشور جب آیا نا شمر تو کس کی بھیک لے کے آیا تھا؟ رشتے کی بھیک لے کے آیا شمر کیا کہا کہ عباس تم تو ہمارے رشتے داروں میں سے ہو میں تمہارے لیے امان لایا ہوں اصل میں یہ امان عباس کے لیے نہیں لایا تھا اپنے 9 لاکھ کے لیے لایا اپنے 9 لاکھ کے لیے یہ امان لایا تھا کہ حسین کے ساتھ چھوڑ دو میں امان لایا ہوں اب دعا یاد رکھنا ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے اور تیرے امان پہ لعنت کرے میں اسے چھوڑ دوں جس کے لیے میں دعاؤں میں مانا گیا دعاؤں میں مانا گیا کبھی نہیں چھوڑ سکتا یہ وجہ تھی خدا کی قسم کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک جتنا عباس کو یاد کیا گیا کسی شہید کو یاد نہیں کیا گیا مولا عباس کی بیوی کا نام جناب لبابہ تھا جناب لبابہ نے فضل کو بھیجا کہ جا کر اپنے بابا سے کہہ دو کہ وہ آ جائے اپنے بابا سے کہہ دو وہ آ جائے فضل گئے مولا عباس نے کہا جاؤ ابھی آتا ہوں آئے نہیں ایک مرتبہ جناب لبابہ نے بھیجا کہ جا کے کہہ دو کہ آ جائے ورنہ ہم خیمے کے باہر آ جائیں اتنا سننا تھا مولا عباس دوڑتے ہوئے کہ یہ بتاؤ تم شہزادیوں سے افضل خود کو سمجھنے لگی شہزادیاں خیمے میں کہا عباس میں پیاس کے لیے نہیں آنا چاہتی میں بھوک کے لیے نہیں آنا چاہتی کبھی کربلا کی زمین پر اتنے خیمے ہیں سکینہ ہر خیمے میں 1 بار گئی سکینہ میرے خیمے میں 30 بار آئی اور جب آتی ہے یہ کہتی آتی ہے چچی جان چچا سے کہہ دو پانی لا دے ورنہ میرا بھیا اصغر مر جائے ورنہ میرا بھیا اصغر مر جائے اتنے میں دیکھا سکینہ چلی جا رہی مولا عباس تو زانو ہو کر بیٹھ گئے زمین پر کہ شہزادی گیا تھا تیرے بابا نے اجازت نہیں دی سکینہ نے انگلی تھامی بابا کے قریب ہے بابا دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو سکینہ تم سے کرتا ہوں بابا اگر سکینہ مانگے دو گے ہاں بیٹی مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے بابا میرے چچا کو اجازت دے دو ورنہ پیاس سے میرا بھیا اصغر مر جائے گا ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اے سکینہ انصاف کر اصغر تیرا کیا لگتا ہے کہ میرا بھیا لگتا ہے کہ عباس میرا کیا لگتا ہے کہ بابا آپ کا بھیا لگتا ہے کہ اصغر کتنے برس کا ہے کہ برس کا نہیں ہے 6 مہینے کا ہے حسین نے کہا سکینہ اب فیصلہ تو کر تیرے 6 ماہ کے بھیا کے لیے میں اپنے 32 برس کے بھائی کو کیسے قربان کروں کس طرح قربان کروں یہ وجہ ہے خدا کی قسم ہر موڑ پہ سکینہ یہ کہتی تھی کاش چچا میں پانی لانے نہ بھیجتی تو آج مجھے تماچے رکھا ہوئے جانتے ہیں خدا کی قسم ایسا مصائب ہے جب جب سوچو گے رو گے گریا کرو سننا چاہتے ہو بعد از کربلا امیر مختار کے دربار میں ایک ملعون لایا گیا جس کا نام زجر تھا زجر نے کہا زجر کو لایا گیا ایک مرتبہ امیر مختار نے سوال کیا زجر یہ بتا کربلا میں کوئی نیزہ لے کر گیا تھا کوئی بھالا لے کر گیا تھا کوئی تیر لے کر گیا تھا کوئی تازیانے لے کے گیا تھا زجر یہ بتا کربلا میں تو کیا لے کر گیا تھا زجر نے کہا مختار سن نہیں پاؤ گے مر جاؤ گے کہ میرا مرنے کا دل ہے بتا کہا زجر سننا چاہتے ہو مختار میں کربلا میں 2 نوکیلے پتھر لے کر گیا تھا کہ یہ بتا کم کم استعمال کیا کہ سننا چاہتے ہو میں کربلا میں اس وقت پہنچا جب حسین تیروں سے زخمی ہو چکے تھے حسین کے جسم میں کوئی جگہ نہ تھی میں پتھر سے اے مختار میری نظر حسین کی پیشانی ماری میں نے پتھر حسین کی پیشانی مارا حسین نے دریا کر کیا اے بھیا اب حسین بابا نے دریا کیا کرو
نے تو انتہا کر دی. صدر یہ بتا دوسرا نوکیلا پتھر کب استعمال کیا؟ ایک مرتبہ مختار سے صدر کہتا ہے مختار سن نہیں پاؤ گے مر جاؤ گے. کہ مرنے کا دل ہے بتا. کہ مختار ایسے نہیں بتاؤں گا. مختار پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کو تھام. کہاں میں نے تھام لیا. کہ سننا چاہتے ہو؟ اے مختار شام غریبہ میرے ہاتھوں میں پتھر تھا. رونا نہیں آیا, پھٹکنا نہیں آیا. ہم نے کہا مسائل پڑھنے والی چیز نہیں ہے, تصور کی چیز ہے, تصور کی چیز ہے. جانتے ہیں اے مختار میں نے دیکھا خیمے میں آگ لگی, بیوی آئی ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. اے مختار میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کرتے کا دامن جلا ہے. بابا بابا کہتی, مقتل میں آئی آواز دیتی, بابا بابا مجھے آپ کے سینے کے بنا نیند نہیں آتی. بابا آواز دو, بابا آواز دو. اے مختار حسین کے کٹے سر سے آواز آئی, جسم سے آواز آئی, الیہ الیہ یا سکینہ, الیہ الیہ یا بنیہ, الیہ الیہ یا سکینہ. میری بیٹی سکینہ میرے قریبا قریبا. صدر کہتا ہے مختار جیسے ہی سکینہ بابا کی طرف بڑھی میں نے نوکیلا پتھر سکینہ کے گھٹنوں پہ مارا. سکینہ زمین کو گری. اے ججبا آزاد ہوتے ایسے ظلم سکینہ. جو بھی حضرات یہ عشر عماری میں شرکت کر رہے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے ان کی روزی روزگار میں ان کی توفیقات برکت عنایت فرما. محمد جہاں نبشیہ نے ذکرہ ان کی عزت آبر مال و جان کی حفاظت فرما. ایران لبنان یمن کے تمام مومنین مجاہدین کی حفاظت فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر و قائم و دائم فرما. بارگاہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے ناسوں کا واسطہ جلد سے جلد روضہ جناب زہرا بننے کے اسباب مہیا فرما. واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو بھی مومنین یہاں بیٹھے ہوئے اپنے دلوں میں مرادیں لیے بیٹھے, پروردگار ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. واسطہ اور آل محمد کے دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ اپنی آخری حجت امام زمان کے تعجیل عنایت فرما. رحمان انصار میں شمار فرما. گزارش ہے جو بھی انجمن کے عہدیداران ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے جو بھی اس ہماری میں چونکہ ہماری میں نظر مولا کا بھی اہتمام ہے, جو بھی نظر مولا میں اس عشر مجالس میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ شرکت کر سکتا ہے اس ہماری اس عشر عماری میں.